کو تھوڑا سا ذرا صحیح کر لیں. وہ کمرے کی لائٹ ہے اسی. ہاں آپ نے نور برس رہے تھوڑا سا ذرا اس کو ٹھیک کر لیں. چہرہ نظر کر لیں. جی سنائی دے رہی ہے بات آپ کو قاری صاحب؟ ابھی وہ بول ہی نہیں رہے اللہ یاری صاحب. ابھی وہ بولتے ہیں. جی 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 نبیل بھائی السلام علیکم. جی نبیل بھائی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ اللہ صاحب آپ سے مخاطب ہے وہ. السلام علیکم جناب. میں خیریت سے ہوں. آپ سنائیں آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں شکر اللہ کا. اللہ کا احسان ہے. جی نبیل بھائی آپ کس موضوع پہ بات سوال رکھنا چاہیں گے یا مناظرہ کرنا چاہیں گے جو آپ چاہتے ہیں؟ نہیں مجھے ڈیلی بیس پہ نا ان کے آ رہے تھے کمنٹس. میں زیادہ تر ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن کافی دنوں سے نا مجھے میرا بھی اپنا یوٹیوب کا چینل ہے تو اس پہ میں لائیو آتا رہتا ہوں. تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے اور ان کے کچھ جو ہے چاہنے والے. تو میں نے کہا چلے آپ کو کوئی ٹائم نکال کے. میرے پاس زیادہ بیسیکلی ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے کہا ٹائم نکال لیتے ہیں. باقی سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹھیک ہے. کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے قاری صاحب؟ کوئی موضوع ذہن میں ہے؟ جی آپ جس حوالے سے بھی بات کریں ہم حاضر ہیں. یہ بڑا چیلنج آ گیا ہے یار صاحب آپ کے لیے. بڑا چیلنج کوئی مطالعہ ہوا ہے کوئی تیاری ہوگی نا آپ کی؟ جی موضوع پہ آپ تیار ہیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا وہ آل راؤنڈر ہے. آپ کی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ علیاری صاحب آپ کی تیاری ہے یا نہیں؟ میری ساری تیاری ہے. علم جو بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کس وقت کس ذہن سے کیا ذہن سے نکل جائے اور کیا ذہن میں آ جائے. کام کیا کرتے ہیں قاری صاحب؟ مصروفیت کیا آپ کی؟ میں ٹیچر ہوں جی. ٹیچر اسکول ٹیچر بھی ہوں اور ساتھ میں پرائمری اسکول ہائی اسکول تو آ جاتے ہیں دینی مسائل. کیا پڑھاتے ہیں؟ پرائمری اسکول پڑھاتے ہیں ہائی اسکول میں پڑھاتے ہیں پڑھاتا کیا ہوں پڑھاتے ہیں؟ مدرسہ بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ جی ترجمہ القرآن اور مدرسہ کا ہے میں نے. آپ کہتے ہیں میں جو مرضی سوال کروں آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں نے جو آپ سے سمجھا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی مجھ سے سوال کرو. یہی میں درست سمجھا ہوں؟ ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر ایک مدرسے میں قرأت قرآن پڑھانے والا آدمی پوری دنیا کے سامنے آیا کہتا ہے مجھ سے جو مرضی سوال کرو. اور میں صحیح سمجھا ہوں آپ کی بات؟ دیکھیں بات سنیں سوال کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور جواب دینا مشکل ہوتا ہے. ہمیں بلایا آپ نے اسی لیے تو ہمیں تعجب آ رہی ہے نا. ہمیں بلایا آپ نے اور جو بلاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے جو بلانے والا ایک مہمان جس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس کے لیے ساری چیزیں تیار بھی رکھتا ہے کہ مہمان آیا. ہم تو آپ کے مہمان بن کے ہیں. باقی خاطر تو وہ آپ کا کام ہے. آپ سوال پوچھیں انشاءاللہ ہمارے جو مائنڈ میں ہوا ہم کوشش کریں گے اس کو بتانے کی. شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں آپ پرائمری اسکول کے بھی ٹیچر ہیں جی اور مدرسے میں کیا پڑھاتے ہوں گے؟ میرا اپنا مدرسہ ہے اور میں کورس بھی سٹارٹ کروایا ہوا ہے عالم دین کا اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ دین کے حوالے سے گفتگو کرنا اور تقاریر کرنا یہ بھی الحمدللہ ہمارا چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس سوالات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اس کا جواب آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہ کفار سے ہمیں واسطہ نہیں ہے. ان کی ہر بات حجت ہے. صحیح ہے غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ اللہ مسا ذرا دوبارہ بتائیے گا شور کافی آ رہا ہے وہ سمجھ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اپنا لیڈر اپنا قائد اپنا معلم سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے بھیجا کہ ہمیں تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی اور نور میں داخل کرے اور ان کی ہر بات ہر کلمہ شریعت کا ہر رکن ہم پہ واجب ہے کہ تصدیق کریں کہ وہ صحیح ہے. ذرا سوری میں نا 1 منٹ ویٹ کیجیے. 1 منٹ ذرا دوبارہ کیجیے گا یہ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے.
کاظم بھائی میرا خیال ہے ان کو دوبارہ آنے دے، کوئی اور ہے تو ہم ان کو انٹرٹین کر لیتے ہیں. یہ اپنا ہیڈ فون ان کا کام نہیں کر رہا، مجھے ان کو ہیڈ میں فون کی اپنا ضرورت ہے. ایک منٹ میں ہیڈ فون کوشش. ہاں ہیڈ فون لگا دیں آپ، تب تک ہم گپ شپ لگاتے ہیں اپنے آصف بھائی سے. آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آن لائن الحمدللہ چیٹر کیا ہے؟ آن لائن جو مناظرے ہوئے ہیں چیٹر کیا ہے اس کے متعلق؟ عکس العمل، رد عمل کیا ہے؟ ریاکشن، فیڈ بیک کیا ہے اس کا؟ میرے نزدیک جو اب تک وہ پہنچا ہے، آپ کو جو ہے وہ اہل سنت بھی بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایکچولی سب لوگ کرنا چاہتے ہیں الحاد سے متعلق نا، لیکن اس کا ڈیفینس اور اس کا آفینس ہے بہت مشکل. تو چلیں آپ نے ہی اپنا انشاءاللہ پلیٹ فارم تبارک و اسٹارٹ تعالیٰ دیکھیں کہ ابھی آپ ادھر تشریف لائیں. میں نے اسی آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے اس پروگرام میں تشریف لانے سے پہلے میں نے اپنے دوست سے کہا جو ہمارے لیے تھمبنیل وغیرہ کبھی کبھی بناتے ہیں، یہ بیچارے شریف آدمی ہیں بڑے، ہم شریف نہیں باقی سب شریف ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک بنا دیں. ابھی میں نے پڑھا بھی نہیں، میں نے کہا ایک پوسٹر بنا دو تاکہ ہم ان کو اس کو دکھائیں. تو میں پوسٹر جو میں نے بنایا ہے ابھی جب تک شیخ صاحب اپنی لگاتے ہیں اپنا وہ میں پوسٹر آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا ہائی لائٹ ہو گئے ہیں نبیل صاحب، آپ میری نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں. اللہ یاری بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ جعفر بھائی قاری نبی صاحب کو واپس لیتا تھا. بس میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا اور اعلان کر رہا اللہ چاہ رہا یاری تھا. جی سر. وہ ایکچولی وہ آپ ہائی لائٹ نہیں ہے نا، وہ نبیل صاحب میری اسکرین پہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں. اگر وہ اپنے اسکرین کاظم بھائی ایک منٹ اجازت دیجیے، وہ کاظم صاحب کا کام ہے، وہ بھائی پٹھان بھائی نے وہ توجہ نہیں دیتے. ایک منٹ. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ابھی میں اس کو دکھانے کے لیے ایک منٹ میں اس تصویر کو دکھاؤں. یہ آ گیا، یہ حارث سلطان صاحب کے لیے میں نے یہ پوسٹر بنایا اور یہ میں اس کو اپنے کمیونٹی پر اور اپنے فیس بک وغیرہ پہ لگانا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی مجھے موقع نہیں ملا. حارث سلطان صاحب، میں آپ کے پسندیدہ موضوع پر شو کر رہا ہوں، اسلام میں کم سن بچیوں کی شادی اور ان سے ازدواجی تعلقات. یہ موضوع تو آپ کا پسندیدہ ہے. وہ ہمیشہ آ کے مسلمانوں پہ تانے اسلام، قرآن پہ آیات پڑھ کے غلط ترجمہ کر کے اس کا مذاق اڑانا. آپ کے مناظرے کے تمام شرائط بھی ہمیں منظور ہیں، بس بہانہ نہ کیجیے. یہ بہترین موقع ہے کہ آپ مسلمانوں کو شکست دے دیں. حسن اللہ یار، ہم نے ان کو دعوت دی تھی اللہ کے وجود پر، انہوں نے کہا تھا اس میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی کسی اور آپ کوئی موضوع انتخاب کر لیں، اس کی انہوں نے کہا نہیں کرتا. تو اب یہ تو ان کا پسندیدہ موضوع ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو تو بہت آسان ان کے لیے تو بہت آسانی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ تو ہمیشہ اسی کو کہ بھائی اسلام کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلام میں کمسن بچیوں کے ساتھ شادی کرنے کی جواز ہے، تو اسلام میں بچوں پہ ظلم ہوتا ہے. تو آ جائے نا کہ اسلام کے قوانین اس کے متعلق کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس پہ گفتگو شو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ شرکت کریں تو بہت اچھی بات، نہیں شرکت کرنا چاہے پھر ابھی ہم شو کریں گے اپنا. یس سر. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ان کو دوبارہ سے ایکسیس کیا جائے اس موضوع پہ جو آپ نے کہا کم بچیوں کی شادی اور ان سے ازدواجی تعلقات. دیکھیے ویسے ہی اس بارے میں اگر آپ جس ملک میں رہتے ہیں اگر وہاں پہ اس کی شرح دیکھی جائے تو یہاں جہاں پہ اسلام نہیں ہے وہاں پہ تو اسلام سے بھی زیادہ ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بہت زیادہ. یہاں پہ 7 سال بچیوں کے جتنا ابورشن کرتی ہیں نا، آپ ابورشن کلینک میں جائیں 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال یا بے حساب. اچھا یہ قاری صاحب تشریف لائیں واپس. قاری صاحب تشریف ہے اور پیچھے شور بھی چل رہا ہے. نبیل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی قاری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے، ذرا سوال کیجیے گا. ماشاء اللہ. جو آپ سے بات کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، آپ بولیے گا. جی آپ بتائیے گا. میں نے بلوٹوتھ نہیں لگائی. جی تو اگر کوئی اجازت ہو تو میں سے اگلا آسان سے سوال کر لوں. جی فرمائے. جی شیخ صاحب، ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو شرمندہ کریں. ہم ایک آسان سا سوال آپ سے کرتے ہیں جس کا ہر مسلمان کو جواب آنا چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. ہم پہلا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی جانب سے رسول، اللہ کی جانب سے ہادی. ادھر سے آپ سے سوال کر، ایک منٹ میری بات سنیے گا. یہ آپ میرے خیال میں شیعہ فرقے سے تعلق ہے آپ کا، جماعت سے. جی میں شیعہ.
ہاں تو یہ جو شیعہ کے ہاں کلمہ مشہور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہاں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا، تو آپ کا تو کلمہ بدل ابھی گیا واضح نا، ہو جائے آپ گا کا نا، تو کلمہ چینج ہو گیا، آپ کا ابھی تو وہ آتے کلمہ ہیں نا، بدل اسی کی گیا۔ طرف آتے ہیں نا، اسی کی طرف آتے ہیں۔ آپ جی مجھے جی بات تو کرنے فرمائیں۔ دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی مانتے ہیں، معلم مانتے ہیں، اور ان کا ہر کلام ہم پہ جی حجت ہے۔ تو رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم جی کی ایک مشہور و معروف صحیح حدیث ہے، مختلف طرق سے مروی ہے، اس سے شیعوں کا جی کلمہ جی بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے مسند جی جی احمد بن حنبل، جی جی اور یہ چاپ دار الحدیث ہے، اس کا جلد نمبر ہے 13، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 188، حدیث نمبر ہے جی 16819، جی جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں من مات بغیر امام مات جی میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے بغیر کسی امام کے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو شعیب الارناؤت نے بھی تصحیح کی، دوسروں نے بھی تصحیح کی، اور یہی روایت مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں زیادہ اس کے مصادر آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، میں مسلم کی طرف چلا جاتا ہوں، کیونکہ مسلم کی جو کتاب ہے اس کو قرآن کے بھائی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یا بہن کے طور پر، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری مسلم ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 1851، صفحہ نمبر ہے 942، کہ جنگ حرہ کے وقت عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن مطیع کے پاس، جو وہ قائد تھے ان باغیوں کے جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی مدینہ میں سنہ 63-64 میں، تاکہ یزید کو وہ ظالم مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کے لیے یہاں پہ کوئی متکا رکھ دیں، کوئی سیٹ رکھ دیں تاکہ ان کی عزت ہو جائے، بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف ایک حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ، جو اپنے امام کے طاعت سے باز آتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی کوئی عذر نہیں ہے، اس کا کوئی پاس حجت نہیں ہے۔ ومن مات وليس في عنقه بیعة مات میتة جاہلیہ، اور جو مر جاتا ہے اور اس کے گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو ایک حدیث، صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ جو مرتا ہے اس کا امام نہیں ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ دوسری حدیث، جو اپنی امام کی طاعت نہیں کرتا اور جو اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو امام کی، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو قاری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پر کس کی بیعت ہے؟ آپ ابھی کس کے بیعت میں ہیں، اور کون آپ کا امام ہے؟ جی سر بولیں۔ جی ہم اس امام کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی اقتداء کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقلد۔ اور دوسرا جو بیعت ظاہری طور پہ ابھی میرے پورے مرشد ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی پیر ابو طاہر احمد رضا نوری صاحب حویلی لکھا کے، ان کے والد سے مناظر اعظم مولانا عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور انہوں نے کون ہے؟ کیا کافی نام ہے اس کا؟ مناظرے کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی پیر ابو رضا محمد عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ حیثیت ہے، یہ نوری صاحب کی، کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ یہ وہی امام ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیری مریدوں کی بات کر رہے تھے، پیروں کی بات کر رہے تھے، کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ ہو۔ آپ نے بات سنیں، اس میں پہلے وہ نشانیاں بھی دیکھی جاتی ہیں نا، کہ وہ امام اس لائق ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ جاہل کو بات، جاہلوں کو بات الگ ہے، تو آپ کے نوری صاحب، آپ کے نوری صاحب جس کی آپ نے بیعت کی ہے، کیا وہ اس لائق ہیں کہ اگر ان کی کوئی بیعت نہ کرے؟ 99.99 مسلمانوں نے تو ان کی بیعت نہیں کی ہے نا۔ 100% لائق ہے۔ وہ شیخ صاحب سنو تو صحیح نا، جنہوں نے ان کی بیعت نہیں کیا ہے وہ جہنمی ہیں، جی ماتمیتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں، شرک کی موت مرتے ہیں۔ اس طرح جو پچھلے بات سنیں، اس طرح جو پچھلے امام ہیں، امام حسین کے امام، اس طرح کا مطلب ان کے زمانے میں جو مطلب جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ سارے جاہلیت کی موت مار گئے۔ اور جو لوگ ابو حنیفہ صاحب کی، امام جعفر بھی تھے۔ جی ہاں بالکل، جی جی جو لوگ ابو حنیفہ کی مقلد نہیں ہے، ان کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی جاہلیت کی موت مریں گے۔ یا یہ کسی اور امام کی موت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کس کی ہے؟ پہلے آپ بتائیں، آپ کس کے مقلد ہیں؟ امام جعفر کے نہیں ہے، اس کا مطلب جو ان کو نہیں مانتے وہ سارے کافر ہو گئے۔
دیکھیں میں قائل ہوں اس بات کا کہ دنیا میں ایک ایسا امام موجود ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں جانتے، اس کو اپنا امام نہیں مانتے، اس سے آپ نے بیعت نہیں کیا ہے، تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. جی ہاں بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو. اور وہ پیر نوری نہیں ہے، وہ کوئی مجتہد نہیں ہے، وہ کوئی مولوی نہیں ہے جس کی اتنی اسٹیچر ہے. شیخ صاحب سنیں نا، جس کی اتنی پوزیشن اتنا ہائی ہے کہ اگر اس کو آپ نہیں پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. بیت کی شرائط ہے آپ، بیت کی شرائط کا کوئی علم ہی نہیں ہے، جہلانہ گفتگو کر رہے ہیں آپ. بیت اچھا کی دیکھیں شرائط یار، بیت کی شرائط کیا ہے؟ جاہلانہ یہ دیکھیں اس طرح الفاظ سے نکلے ہیں. سر بات نے انہوں نے کہا ہے دیکھیں بیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہم کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پہلے شرائط دیکھی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کرو گے تو اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے. اب بیعت کرنے کے لیے ہم نے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کے ہم بیعت کر رہے ہیں اس کی شرائط کیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی نبی پاک کا فرمان ہے، اولیاء کرام کے جو ہے ارشادات موجود ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے جس کے آپ بیعت کرتے ہو. بالکل بالکل. اچھا ذرا بتائیں آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ ذرا بتائیے گا نبیل بھائی، آپ کے نزدیک کیا ہے بیعت کی ہمارے شرائط؟ آپ کے نزدیک کیا ہے امام مین، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو اگر دیکھیں تو امام جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو، اس کا چال چلن اٹھنا بیٹھنا شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ماننے والا ہو، سنت کی پیروی کرنے والا ہو، ٹھیک ہے. تو اس کا امام جو ہے اس کا بیعت ہونا جو ہے ضروری ہے، اس کی بیعت آپ کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شیخ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں یا قرآن کو نہ مانیں یا اللہ کو نہ مانیں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی اگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ دیکھیں بالکل. اگر کوئی شخص آپ سن لیں، اگر کوئی شخص دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کے پیر نوری صاحب کو نہیں مانتا اور کوئی شخص ابو حنیفہ صاحب کا کہتا ہے میں اس کا تقلید نہیں کرتا، بھائی کیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی؟ نہیں ہوگی موت، نہیں ہوگی. نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ وہ امام نہیں ہوا ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے. بات سنیں، پہلے میری بات سن لیں. آپ کس کے اس وقت مقلد ہیں؟ کس کی بیعت کی ہوئی ہے آپ نے؟ میں نے بیعت کی اس شخص کی جس کا اسٹیچر اتنا بلند ہے کہ اگر اس کو آپ نہ پہچانے، وہ جس طرح آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا نا تو آپ کی بات موت. سنیں، آپ بات نہیں کرنا بات چاہتے نا. سنیں اس وقت. ٹھیک ہے نبیل بھائی، بات کمپلیٹ ہو رہے تھے، آپ کو پورا موقع ملے گا. اس طرح سے بیچ میں اگر کاٹیں گے تو وہ کاٹنا شروع ہوئے تو پھر آپ بھی نہیں کر پائیں گے. ان کو پوری بات کر لیتے جیسے وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولیس فی عنقه بیعہ مات میتۃ جالیہ. جو شخص مرتا ہے اور اس کے گردن پہ بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ کس شخص کی بیعت ہو سکتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ پیر ان کے ہاں پیر کوئی مولوی صاحب ہے، نوری صاحب، یا اور یہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرتا. تو یہ واضح بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جس کی بیعت کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی پیر مرشد نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں. یہ کوئی کسی اور شخص کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جس کو بیعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اب ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بیعت کس سے ہے. کیا وہ اس کو جانتا ہے کہ اگر اس کی بیعت اس کے گردن پہ ہے تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے گا، یا اس کو نہیں جانتا؟ ایسا کون سا شخص ہے؟ دیکھیں یہ جاہلیت کی موت مرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو نہ مانیں جاہلیت کی موت مریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں جاہلیت کی موت مریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم قرآن کا انکار کریں گے جاہلیت کا موت مریں گے. تو یہ شخص اتنا اہم درجہ رکھتا ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ اگر اس کی طاعت نہ ہو یا اس کی بیعت نہ ہو تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ آپ پورے عالم اسلام میں دیکھیے، اس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے سوائے 12 ائمہ علیہ السلام کے. کوئی فرقہ نہیں کہتا کہ اگر فلانی شخص کو نہ مانے، جناب عثمان کو نہ مانے یا جناب ابو بکر کی بیعت نہیں کیا، جناب عمر کی بیعت نہیں کیا، ان کی بیعت نہیں کیا، ابو حنیفہ کے آپ مقلد نہیں بنے اور بیعت نہیں کی تو آپ جاہلیت کی موت. کوئی نہیں کہتا یعنی یہ ایک ایسا پوزیشن ہے، اس کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے سوائے 12 ائمہ علیہ السلام کے. کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو اگر آپ نے پہچانا تو آپ کی ہدایت ہے، ان کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، ان کی طاعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں.
تو ہاں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کو اپنا امام مانتے ہیں؟ میں 12 اماموں کو مانتا ہوں. میرا امام حی حاضر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ان کی بیعت میرے گردن پر ہے اور وہ میرے امام ہیں. اور میں ان کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاعت نہیں ہے بیعت نہیں ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. میں انہی کو اپنا امام مانتا ہوں. آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ پیر خود ہی کہتے ہو کہ میں پیر نوری صاحب کو, اور خود بھی پھر کہتے ہو کہ اگر کسی نے اس کی بیعت نہیں کی تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا سمجھ آئیے میں بات؟ آپ دونوں نبیل بھائی آپ انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دی ہے. اب آپ اس حوالے سے بیعت کے حوالے سے کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی میں 1 منٹ ویٹ کیجیے ذرا. یہ کچھ پڑھ رہے ہیں. جی جی اچھا نبیل بھائی آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی تھی؟ اگر مجھے ٹائم ملتا ہے میں اپنا حوالہ نکالوں. جی جی آپ نکالیں. جی 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 آپ چاہتے ہیں کہ یاری صاحب دوبارہ حدیث پڑھتے ہیں؟ جی پڑھ دیں. جی کس چیز کا حوالہ نکالیں گے آپ شیخ صاحب؟ وہ اچھا وہ جو امام اچھا وہ امام سمجھ رہے ہیں وہ جو شیخ سمجھ رہے ہیں جن کی بیعت کے بغیر مطلب جہالت کی موت ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی شیخ ہو سکتا ہے مطلب اس کی. اچھا اس میں ویسے میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے اللہ صاحب جب تک وہ جی سر. ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی 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 سر یہ جو آئمہ ہے جی امام آ گئے, پھر ان کی تقلید, پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر پانچویں, ان کی ایگزسٹنس سے کا کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ یعنی کہ اگر فزیکل روم میں ہو تو ان کی تقلید کی جائے, جیسے اب امام مہدی ہیں وہ غیبت میں ہیں تو ان کی تقلید کرتے, ایسا کچھ مطلب ایسا ہے؟ دیکھیں ائمہ طاہرین علیہم السلام جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس زمانے میں ان کے حدیث تھی, لوگ عمل کرتے تھے, لیکن سب لوگ ان پہ رسائی نہیں تھی. کچھ لوگ مسلمان یمن میں رہتے تھے, کچھ لوگ بحرین میں رہتے تھے, کچھ لوگ طائف میں رہتے تھے, کچھ لوگ اس زمانے میں رہتے تھے جو مسلمان تھے اور جنہوں نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. حدیث میں بعض تو صحابی ہیں نا جو تاریخ اسلام میں صحابی وہ ہیں جو ایک دفعہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے, ایک دفعہ دور سے بھی دیکھا تو وہ صحابی ہے. لیکن بعض ایسے افراد بھی جن کو مخترم کہا جاتا ہے. مخترم وہ افراد ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ شرف یاب نہیں ہوئے, دیکھا نہیں. تو اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب ڈائریکٹلی ان کو دیکھتے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے زمانے میں, امام حسن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں, باقی ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اکثر حضرات جو شیعہ تھے وہ ائمہ علیہ السلام کے اس طرح رسائی نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جائیں, کیونکہ عالم اسلام بہت وسیع تھی. کچھ لوگ یمن میں, کچھ لوگ قم میں, کچھ لوگ نیشابور میں, بخارا, اتنی دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے تو کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو وہ کس طرح اطاعت کرتے تھے امام علیہ السلام کی, ان کی امامت پہ ان کی ایمان تھی اور ان کے جو فرامین تھے ان پہ عمل کرتے تھے. حضرت امام مہدی علیہ السلام حی یرزق, زندہ ہیں, ان کے فرامین موجود ہیں اور ان کی روایات موجود. ان کی روایات وہی ہیں جو کہ میرے آبا کے احادیث پہ عمل کریں, اس کے علاوہ ان کے بھی احادیث ہیں. تو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے, اور جس دن وہ تشریف لائیں گے, وہ ظہور فرمائیں گے, وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے, تو اس وقت ڈائریکٹلی ان سے ان کی باتوں پہ عمل کریں گے. اور جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں, انہوں نے خود فرمایا کہ روایات احادیث پہ, روایات پہ عمل کریں آپ, اور ان سے بیعت کرنے کا طریقہ ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ کس طرح انسان ہر روز نماز صبح کے بعد ان سے بیعت کر سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جی سر, ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگ اللہ سے ڈر جاؤ, وکونوا مع الصادقین, اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے سے کیا مراد؟ جواب دے دوں بھائی. اللہ کے نیک بندے مقصود ترجمہ نہیں بنتا. صادقین سے مراد ہے, صادقین کا ترجمہ ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ. صحیح ہے جی, ہاں, سچ بولنے والوں کے, سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. سچ بولنے والے کو آپ لفظ واضح ہے, صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے. یہ اس کا مفہوم چاہیے آپ کو.
اس کا مفہوم تو واضح ہے. میں اس کی کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں میرے بھائی قاری صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, آپ یہ کتاب صحیح مسلم ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا, خطا نہیں بولتا, آپ کو غلط راستے نہیں دکھائے گا, ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. ملاحظہ کریں عزیزوں, یہ کتاب صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میرے ہاتھ میں, اور یہ چھاپ لبنان کی, بیروت کی, دارالفکر بیروت میں چھپی ہے. یہ باب التیمم ہے, باب التیمم, کتاب الحیض, باب التیمم. اچھا, اس میں ایک حدیث ملاحظہ کریں. شیخ صاحب توجہ دینا ذرا یہاں پہ قاری صاحب. حدیث نمبر ہے یہاں پر 368. اچھا, عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے, اتا عمر بن الخطاب کے پاس آئے, فقال اتنی اجنبت فلم اجد ماء, میں جنب ہو گیا تھا, یا میں جنب ہو جاتا ہوں, پانی مجھے نہیں ملتا. فقال لا تصلی, عمر صاحب نے کہا کہ نماز نہ پڑھ. فقال عمار نے کہا اما تذکر یا امیر المؤمنین اذا انا وانت فی سریۃ فاجنبنا. عمار نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم دونوں جو ہے جنب ہو گئے تھے. فلم نجد ماء, اور ہمیں پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی, اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی. واما انا فتمعكت في التراب وصليت, لیکن اس وقت میں نے مٹی میں اپنے آپ کو, مٹی میں رول کیا میں نے اپنے آپ کو, اور میں نے اس طرح نماز پڑھی تھی. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ماریں اور پھر پھونک ماریں, اور پھر اپنے ہاتھ ہتھیلی کو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر دیں. اچھا, عمر نے کہا کہ اتق اللہ یا عمار, اے عمار اللہ سے ڈر. عمار نے جواب دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس بات کو دوبارہ نہ دہراؤں. عرض ہے شیخ صاحب کہ قرآن کی آیت آپ نے خود بھی پڑھی ہے اور آپ خود قاری ہیں. قرآن نے فرمایا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ کا خوف کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین, اور صادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو تیمم سکھایا. قرآن کی آیت بھی موجود ہے بھلے کہ اگر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا ان کنتم مریضا او علی سفر او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر آپ نے عورتوں کو لمس کیا ہے, جنابت ہو گئی ہے, تو آپ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن نے بھی فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سکھایا بھی ہے. اس کے باوجود وہ فتویٰ دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. جنوب کو کہتا ہے کہ پانی نہ ملے, نہیں کہتا کہ تم تیمم کرو, جیسے قرآن نے فرمایا, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہتا ہے تو نماز ہی نہ پڑھ. تو آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب کہ کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے جو قرآن کے مخالفت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں فتویٰ دیتا ہے؟ بات سنیں, یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے حضرت عمر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے راوی کتنے پڑھے ہیں آپ؟ یہ مسلم کی حدیث ہے, یہ سب کے نزدیک صحیح ہے. میں نے آپ سے مجھے یہ بتائیں راوی کتنے تھے روایت کرنے والے؟ روایت کرنے والے اس حدیث میں ایک ہی آدمی ہے. میں نے پوچھا اکثر حدیث کے راوی ایک ہی ہوتے ہیں بھائی, ایک حدیث پڑھتے ہیں نا, اس کے راوی دو نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتے ہیں. حضرت عمر کے حق میں نبی پاک نے دعائیں کی ہیں, اسی عمر کے حق میں نبی پاک نے فرمایا کہ میرا عمر جنتی ہے. تو یہی ایک جنتی آدمی کیسے قرآن کی مخالفت کر سکتا ہے, رسول کی مخالفت کر سکتا ہے نا, تو پتہ چلے وہ سب غلط ہے. پھر مطلب ہے آپ کی نماز میرا نبی پاک غلط ہوئے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے بولے ہی نہیں ہے جی, جو نبی قرآن کی مخالفت کرتا ہے. دیکھیں حدیث میں حدیث پاک کی بخاری بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں, مسلم بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں. کوئی ایک آدھی حدیث آپ کو نظر آتی ہے, پاگ لگا دی, وہ ایسا کر دیا, ٹھیک ہے, اس میں اس کو بیان کرنے والے ڈائریکٹ عمر نہیں ہے, اس کو 4 راوی بیان کر رہے ہیں, 5 بیان کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے سچے ہیں؟ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ مسلم کی سب حدیث صحیح ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. آپ کہتے ہیں کہ سب حدیث صحیح ہے, آپ بھی مانتے ہو سب حدیث صحیح ہے, مانتے ہو نا سب حدیث صحیح ہے؟ میں نہیں مانتا کہ سب حدیث صحیح نہیں.
آپ نہیں مانتے اس کا مطلب آپ لوگ فرمان کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم بھی مانتے ہیں یہ ایک حدیث صحیح ہے، ایک حدیث اب دیکھیں ساری حدیثوں کچھ ایسے حدیث ہے جن کے احکام منسوخ ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا نا، ان کی وفات کے بعد کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ پھر آپ کیوں نہیں مانتے بتائیں؟ کس چیز کو نہیں مانتے بھائی؟ کس چیز کو نہیں مانتے؟ کیا اچھا آپ ہمیں یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ مانتے ہو کہ جو حکم ہوتے ہیں یعنی ان کے بعد جو حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، 1 منٹ ویٹ کیجیے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے شان میں، عمر کی تعریف میں احادیث وارد ہوئی نا، یہ کہہ رہے ہیں نا. آہت ہوتی ہے آپ کے نزدیک ان کے جو ہے وہ سارے منسوخ ہیں. کیا وہ منسوخ سوری اس کو آپ ساروں کو اس میں کوئی حدیث بھی آگے پیچھے نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مطلب آپ کے نزدیک کا ہمارا، لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں یہ شیخ مانتا صاحب ہوں کہ دیکھو، ہم نے کوئی بھی جی شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے دکھایا آپ کی کتاب سے وہ حدیث جو بالاجماع صحیح ہے اور مختلف کتب میں وارد ہوئی ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے، ترمذی میں بھی ہے، دوسرے کتب میں بھی ہے، کہ آپ کے عمر صاحب نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے، حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف فتویٰ دیا. اس کے مقابلے میں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے غلط ہے، یہ حدیث بالکل صحیح. اس کے مقابلے میں آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف بھی تو ہوئی ہے نا، یہ فرماتے ہیں. آپ کا جواب صرف یہی ہے، صحیح ہے یا کچھ اور جواب ہے؟ نہیں، آپ نے کہا، میں کہتا ہوں حدیث غلط ہے، یہ والی جو آپ نے بیان کی ہے، بتائیں یہ تو اجماع کے خلاف. بتائیں. ابھی آپ مسلم کے احادیث کو کوئی دیکھیں، جو مسلم کے احادیث کو غلط کہے، آپ کے علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے. آپ حاضر ہو کہ آپ کی بیوی آپ پہ طلاق ہو جائے؟ اسی جگہ پہ دیکھو شیخ صاحب آپ کہہ دو یہاں پر کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، حدیث جھوٹ ہے. آپ چاہتے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، دل سے او ایکسپٹ شیخ کرتے ہیں. صاحب شیخ صاحب جس شیخ عمر کے صاحب بارے میں بات شیخ جس صاحب عمر آپ کے قسم بارے کھا کے میں کہہ دو یہ حدیث جھوٹی ہے، آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دیں گے، ابھی کر دیں گے. میں قسم کیوں کھاؤں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے پیچھے ہٹ میرے جانا پاس بھائی. ابھی مسلم کیوں ابھی کہہ دو کہ یہ حدیث مسلم کی حدیث جھوٹی ہے، میں ابھی آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دوں گا آپ کی کتابوں سے، سب کے سامنے آن نہیں لائن. بات. ڈر گیا بھائی. اچھا یہ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ یہ الگ ایک تو دیکھیں آپ ایک دفعہ آپ کہتے ہو بھی کہ اپنا حدیث جھوٹ. جواب دینا، میں بھی آپ کا نکاح غلط کرتا ہوں، بتائیں آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ اب سن لو نا، میں جواب دوں بھائی، سنیں گے؟ ہاں. تو عرض یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، اجازت دیں، ایک حدیث میں ہے کہ عمر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم نماز چھوڑ دو، تیمم کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ کو چاہیے تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھو. تو پہلے انہوں نے کہا یہ حدیث جھوٹ ہے، آپ ڈر گئے، وہ اپنی بیوی کی طلاق سن کے ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی حدیث اس کی شان میں تعریف بھی تو ہے، تو اس کی تعریف کیا حدیث جھوٹی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. یہ کتاب